بلاول میں جانے بلاول میں سائیں بلاول بی بی شہید رانی کی تصویر بلاول ہے ظالموں کے دل پہ تیرا تیر بلاول تصویر بلاول ہے ظالموں کے دل پہ تیرا تیر بلاول ہلو نعرہ بلاول اب دعوت خطاب دوں گا صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز احمد بھٹی صاحب کو کہ وہ اور خطاب کریں سرفراز بھٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان انتہائی قابل احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین اور جلسہ گاہ میں موجود پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں اور جالیوں السلام علیکم آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر پورے پاکستان سے جو لوگ یہاں جلسہ گاہ آئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے میرے پاس شاید الفاظ کی کمی ہو کہ میں ان کے کردار پہ روشنی ڈالوں مختصر وقت کی وجہ سے میں صرف بلوچستان کے حالات کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً پاکستان میں جو لوگ درد دل رکھتے ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں آپ کی جماعت انشاءاللہ تعالی بلوچستان کو اس بھنور سے اس دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلا کے دم لے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو مخالفین بلوچستان میں یہ تنقید کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے اس دہشت گردی کے آگے ہماری قیادت کھڑی رہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کھڑے رہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کھڑی رہی صدر آصف علی زرداری کھڑے رہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ہمیشہ بات کی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس دہشت گردوں کے سامنے نہ ہم نے پہلے سرنڈر کیا ہے نہ آئندہ سرنڈر کریں گے ہاں جو بلوچستان کے عام لوگ ہیں جو بلوچستان کے شہری ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز ہے کیونکہ بلوچستان ہو اس میں پیپلز پارٹی نے محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام ہو ہر وقت عام بلوچستانی کو گلے لگایا ہے عام بلوچستانی کو ہم آج بھی گلے لگائیں گے آج بھی بلوچستان میں جو خواتین کا احترام ہے وہ ہماری پیپلز پارٹی کی روایت ہے ہم انشاءاللہ اس کو قائم رکھیں گے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں 5 ضلعوں میں فیمیل ڈپٹی کمشنرز ہیں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت ہے جس میں 4 خواتین کابینہ کی ممبر ہیں لیکن وہ خواتین
جو خاتون ہونے کے نام پر دہشت گردی کو پروموٹ کرے، دہشت گردوں کے سہولت کار بنے اور دہشت گردی کو فروغ دیں، ان کے خلاف یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑی ہے جس کے بچوں کو بسوں سے اتار کے اور بے دردی کے ساتھ اس کے شوہر کو، اس کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کیا جاتا ہے۔ ہم ظالم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، یہی ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان مظلوم کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنے میں جتنی بڑی قربانی دینی پڑی، اس سے پہلے یہ شہداء کے قبرستان گواہی دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو بچائیں گے۔ جو لوگ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو میں اس وجہ سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس نعرے پہ آج بھی کھڑی ہے، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو وہ جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اس کی امانت ہے ہمارے پاس یہ حکومت۔ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو ان کی تحریک میں ان کے حقوق دیں گے، لیکن دہشت گردی کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ اس میدان سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت انشاءاللہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی اور دہشت گردوں کو ایک راک شکست سے دوچار کرے گی۔ عام بلوچستانی کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی گلے لگایا ہے، اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مسائل حل کرے گی، اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے حقوق نہ صرف مرکز سے بلکہ ان کی دہلیز پر انشاءاللہ پہنچائے گی۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھٹو میں گزارش کروں گا بنیاد ٹیم والوں کہ یہ جھنڈے نیچے کریں، شاباش شاباش بیٹا، جھنڈے نیچے کریں، آپ جھنڈے دیکھ لیجئے، جھنڈے نیچے کریں، جھنڈے نیچے کریں، شاباش۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر محترم نثار احمد کھوڑا صاحب کو کہ وہ آئے اور خطاب کریں۔ محترم نثار احمد کھوڑا۔ آواز کو ٹھیک کرو، یہ لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ آئے ہیں بھٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کو سنائیں جو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے قابل احترام چیئرمین جناب علامہ بھٹو زرداری صاحب، ہمارے سندھ و بلوچستان کے قبائل اعلیٰ، ہماری پارٹی کے صدر جنرل سیکریٹری اور دوسرے دیگر ارکان اور ہمارے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہمارے اے پی اے اور ایم این اے اور سینیٹر اور میرے لیے میرے ساتھ سندھ کے گلی کوچوں سے نکل کے آنے والے جی آلو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میرا
بلاول بھٹو صاحب اپنی ہمت سے پوری طرح سے للکار کر کے اور سندھ کو اور پاکستان کو بچائے گا، کیونکہ پاکستان نے بچانا ہے تو میں نے کٹھے مل کر بچانا ہے. ایک دوسرے سے لڑا نہیں، ایک دوسرے سے لڑا نہیں، ہم نے پاکستان کو بچانے کا قسم کھایا ہے. بینظیر صاحب نے اپنی زندگی اسی پاکستان کے لیے وقف کی تھی. ہمیں کوئی مسئلہ تھا تو بینظیر صاحب کھڑی ہو جاتی تھی. اور اسی طرح سے آج بلاول بھٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں. اور کوئی بھی سندھ کے خلاف بھی سازش اگر ہوگی تو میرا بلاول بھٹو صاحب ہمیں بچائے گا. وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ کسی اور چیز کا، یہ سکھر اور کراچی کا موٹر میں بھی ہمیں بنانا ہے. ہم نے کراچی کو سرکولر ریلوے بھی دینا ہے. ہم نے آئی روڈ بھی بنانا ہے. ہم نے کراچی کو تعمیر کرنا ہے. میرے حق بنتا ہے کہ ترقی کروں، میرے حق بنتا ہے کہ آگے بڑھوں. اور یہ حق ہے، یہ بلاول صاحب کا حق ہے، یہ حق ہے اس میں کہ ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں بچا سکتا ہے، ہمارا تحفظ کر سکتا ہے، ہماری حفاظت کر سکتا ہے. ہمارے جمہوریت میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، نہیں برداشت کریں گے. اسرائیل پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا، نہیں برداشت کریں گے. یہ پیپلز پارٹی عوام کی تھی، عوام کی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. اس لیے ہمیں پورا بھروسہ ہے بلاول صاحب پر، پورا اعتماد ہے پیپلز پارٹی پر. آپ کو شاباش ہو، آپ کو شاباش ہو لبے کہتے ہو بلاول صاحب کے کہنے پر. آپ کو گلی کوچوں سے نکلنے پر خوشی ہوتی ہے. اور اس طرح سے ہم اس کی طاقت بڑھاتے ہوئے اس سندھ کو بچانے، اس پنجاب کو بچانے، اس بلوچستان کو اور کیکی کو بچاتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے. اور انشاءاللہ آئندہ کامیاب ہوگے اور بلاول صاحب تیرا وزیر بنے گا اور بناتے رہیں گے. ہم آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہو. آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. اب میں دعوت خطاب دوں گا سابق وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب کریں. راجہ پرویز اشرف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، سٹیج پر موجود تمام قائدین اور اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، آپ کی خدمت میں السلام علیکم. آج کا یہ دن 4 اپریل، جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، پاکستان کی عوام سے ان کا محبوب ترین لیڈر چھین لیا گیا. یہ وہ منحوس دن تھا جو ایک ایسی سازش تھی کہ پاکستان کا سب سے عظیم لیڈر جو ہے اس کو، اس کے عوام کو جو ہے محروم کر دیا جائے. پاکستان کو ایک ایسی ہستی سے محروم کر دیا جائے جو پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانا چاہتا تھا، جو پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا تھا، جو پاکستان کے عوام کی قسمت بدلنا چاہتا تھا، جو پاکستان کے عوام کو عزت دینا چاہتا تھا، جو
پاکستان کی عوام کو توقیر دینے کا، جو غریبوں کے ساتھ کھڑا، جو غریبوں کی بات کرتا تھا، جو پسے ہوئے طبقے کی بات کرتا تھا، جو ظالم کا راستہ روکتا تھا، جو مظلوم کا ساتھی تھا، اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اس عظیم ہستی کو، اس عظیم قائد کو، اس عظیم لیڈر کو مار دیا گیا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہمارا وہ سازشی تھے جو پاکستان کے غریب لوگوں کی کو اچھی زندگی دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، جو پاکستان کے دشمن تھے، جو پاکستان کے عوام کے دشمن تھے۔ ذرا سوچو، اس دن کے بعد پاکستان نہیں سنبھلا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عظیم ہستی تھی جس نے مجھ کو اور آپ کو ووٹ کا حق دیا۔ شہید سے پہلے ووٹ کا حق نہیں تھا، شہید سے پہلے ووٹ کا حق نہیں مانو کہ کیوں نہ ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہیں نہ سکے ووٹ جو حق دے، شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے غریب لوگوں کو جینے کا انداز سکھایا اور پھر مرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ اتنا عظیم لیڈر، اتنا بہادر لیڈر جس نے پاکستان کو آئین دیا، جس نے چاروں اکائیوں کو جوڑ دیا، جس نے پاکستان کے لوگوں کو محبت دی، جس نے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ عشق کرنا سکھایا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بنگلہ دیش بن گیا، سینکڑوں مربع میل کا علاقہ ہندوستان کے قبضے میں تھا، ہمارے 90,000 جنگی قیدی تھے، پاکستان کے عوام مایوسی کا شکار تھے۔ یہ وہ عظیم لیڈر تھا جس نے پاکستان کے لوگوں کو حوصلہ دیا، جس نے ان کو اعتماد دیا، جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان جو تھا وہ عالمی برادری میں اہمیت اختیار کر گیا، اور اسی ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا دفاع جو تھا اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا، ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ ساری دنیا نے اس کی مخالفت کی، ساری دنیا نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک عظیم پاکستانی قائد تھا۔ وہ لوگوں کا رومانس تھا، لوگوں کا عشق تھا، لوگوں کی محبت تھی، لوگوں کا پیار تھا۔ لیکن جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے، جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کی قسمت بدل جائے، ان لوگوں نے وہ عظیم قائد ہم سے چھین لیا۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، آپ نے شہید کو مار دیا، اس کی عظیم بیٹی کھڑی ہو گئی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اس نے جدوجہد کی، اس نے پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا، اور پھر ایک دن آپ نے ایک دن دیکھا دنیا نے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی ہم سے جدا کر دیا گیا۔ اور پھر ایک نعرہ گونجا، پھر اسی سے زمین سے ایک نعرہ گونجا، پاکستان کھپے، پاکستان چاہیے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آج وہی پاکستان کھپے، اور وہی پیپلز پارٹی کا پرچم، وہی پاکستان کا جھنڈا جناب بلاول بھٹو زرداری اپنے ہاتھ میں تھام کر میدان عمل میں ہے۔ یہ تو داستان ہے نسل در نسل، یہ جو نسلوں کا قصہ ہے بھائی، یہ کوئی ایک دن، دو دن، سال، 2 سال کی بات نہیں۔ یہاں تو جانیں قربان کرنے کا عمل ہے، یہاں تو پھانسی پہ چلنے کا عمل ہے، یہاں تو گولیاں کھانے کا عمل ہے، یہاں تو شہادت قبول کرنے کا عمل ہے۔ یہ شہید ہیں، اور یہ شہید کے پیروکار ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان کو بچائیں گے، پاکستان کے وفاق کو بچائیں گے،
پاکستان کے خلاف ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ماتوا کے چماتو یہ شہیدیں نے پارٹی آئے یہ عام پارٹی کون آئے انہوں میں شہیدیں جو خون شامل آئے شہیدیں جو جدو جہد شامل آئے. انشاءاللہ تعالی براوا بھٹو جو آئے شہیدیں جو مدرس آئے جنہی انشاءاللہ تعالی سجد پاکستان جو لیڈر ہے یہ پنجاب جو لیڈر ہے یہ خیبر پختونخوا جو لیڈر ہے یہ بلوچستان جو لیڈر ہے سندھ جو لیڈر ہے کشمیر جو لیڈر ہے گلگت بلتستان جو لیڈر ہے جنہی انشاءاللہ تعالی ہاں تمام پسندہ پاکستان پیپلز پارٹی جو رسطہ کو بغیر رہ سکتو اور انشاءاللہ تعالی جنہی چندر تھیو جناب بلاول بھٹو زرداری پاکستان جو وزیر اعظم تھیندو وفاق کے مضبوط کرنو انہیں جو پاکستان کے چیلنجز جو ہے مقابلہ کرنو انشاءاللہ تعالی موسیٰ گھٹی کنارہ ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جناب طلبکار علی بھٹو جناب بابر نبی بھٹو جناب وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بڑی مہربانی. یہ جھنڈے جو ہیں ایک بار پھر میں اپیل کر رہا ہوں یہ اسکرین کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یہ اسکرین کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یہ جھنڈے نیچے کر رہے ہیں. ہانے مجھے دل دیجئے ادا مجھے دل دیجئے کہ ہانے کھڑی بلاول صاحب کے برایا تانی چھاڑ کھلا ہے تب کو برائی وانے بلاول صاحب کے چلو کہاں جب دعوت دیتے دعوت دیا تو میں دعوت دیا چیئرمین پاکستان کی پارٹی بلاول بھٹو زرداری. سورج چمکے گا نفرت ہوئی کھیتوں میں دشت دمن دریاؤں میں ہر جرم کے پلتے چہروں میں ان تخت اور تاج رواجوں میں نفرت کے خونی کھیتوں میں دشت دمن دریاؤں میں ہر جرم کے پلتے چہروں میں ان تخت اور تاج رواجوں میں میرے خون کا سورج چمکے گا 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 میرے خون کا سورج چمکے گا. نعرے بھٹو. میرے بھائیوں میرے بہنوں شہید بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں
کہ ہر سال کی طرح ہم گری خدا بخش میں جمع ہو کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے یہ پرچم یہ علم بلند رکھا ہے اور نسل در نسل ہمارے ساتھ دیا ہے. ساتھیوں، ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے علم بردار ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جنہوں نے 46 سال کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھا ہے، یہ پرچم بلند رکھا ہے اور ہمارے ساتھ دیا ہے. آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلے پاکستانی بن چکا ہے جس کو نشان پاکستان کا اعزاز حاصل ہے. صدر زرداری نے ایک بار پھر اپنا فرض گری خدا بخش کے ساتھ نبھایا ہے. صدر زرداری نے اس سے پہلے صدارتی ریفرنس کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا. ویسے تو عوام کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا. تاریخ کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا. 50 سال ہمیں لگے، 50 سال کا آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں 50 سال بعد اب قائد عوام کو قانون کے عدالت نے بھی بے گناہ ثابت کر دیا ہے. قانون سازی، آئین سازی اور سیاسی لحاظ سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کے آئین کے بعد صرف صدر زرداری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بحال کیا اور صوبوں کو حق دلوا کے قائد عوام کا وعدہ بھی پورا کیا. اور ہم یہ بھی کیسے بھول سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں جو غربت کا مقابلے کرنے کا وعدہ تھا، جو روٹی کپڑا مکان کا وعدہ تھا، پاکستان بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے صدر زرداری نے وہ وعدہ بھی پورا کر رہا ہے. ان تاریخی کامیابیوں کی وجہ سے ہر بھٹو شہید کے ماننے والے صدر زرداری کے شکر گزار ہے
तारीख में उनका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। और सदर जरदारी ने अपना किरदार से, अपने कामयाबियों से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वो फैसला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का परचम, पीपल्स पार्टी का क़यादत सदर जरदारी को जो जिम्मेदारी दी थी, सदर जरदारी ने वो जिम्मेदारी अदाया। वैसे ही जैसे तारीख ने साबित कर दी, कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सही फैसला किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम अवाम का हाथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हाथ में दे दी। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक इनकलाबी फैसला लिया। वो रवायतें छोड़ के अपनी बेटी को अपनी सियासी जानशीन बना दी। और अगर आज हम फख्र से कह सकते हैं कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है, तो फिर इस जिदोजहद में कायदे अवाम के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सबसे बड़ी किरदार है। अपनी वालिद का मिशन को जारी रखा, अपनी वालिद का नाम जिंदा रखा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में वो किरदार रही है कि जो इस्लाम की तारीख में बीबी ज़ैनब की किरदार थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के सड़कों पे, हमारे शहरों में, हमारे बाजारों में, हमारे गलियों में, हमारे गांव में अपनी ललकार से, अपनी आवाज से, अपनी किरदार से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी कुर्बानी से वालिद की अलम को बुलंद रखा, नाम जिंदा रखा। वो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। और अब 1979 अप्रैल 4 से लेके आज तक हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन यहां जमा होते हैं। हम अपना कायदे अवाम को खिराज अकीदत पेश करते हैं और अपने सियासी मंजिल तय करते हैं। यही एक इंसान कर सकता है अपनी जिंदगी में, अपनी बरों का जद्दोजहद को आगे बढ़ाना और आने वाले नस्लों के लिए रास्ता बनाना। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जद्दोजहद और कामयाबियों पे फख्र करते हैं कि इन्होंने हमें आईन दिया, एटम बम का तोहफा दिया, जमहूरियत दी, मजदूर को हकूक दिए, किसानों को हकूक दिए, अवाम को तरक्की दिलवाया। हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिदोजहद पे, हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कामयाबियों पे फख्र करते हैं कि 2 आमिर से टकराए, दुनिया में पहली मुसलमान खातून वजीर आजम बनी, जमहूरियत बहाल की, गरीबों की आवाज थी, अवाम की आवाज थी, औरतों की आवाज थी, किसानों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी।
ہم صدر زرداری کی جدوجہد اور صدر زرداری کی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام کا آئین کو بحال کیا. NFC صوبوں کو مالی وسائل دیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورا کیا. پاکستان کھپے کا نعرہ دیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا. اور ہمارے بڑوں کے جدوجہد کی وجہ سے, ہمارے بڑوں کی کامیابیوں کی وجہ سے جو میں اور آپ نے مل کے حاصل کیا ہے, اس پہ بھی میں فخر کرتا ہوں. یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم ہی ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبے سے آگے ہیں. یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم صوبہ بھر میں مفت علاج کا جال بچا سکے. چاہے وہ NICVD کی صورت میں دل کا عالمی سٹینڈرڈز کا مفت علاج ہو. یہ کراچی سے لے کے سکھر تک اور درمیان میں جتنے اضلاع ہیں وہاں بھی پاکستان کے عوام کو مفت ملتا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے. وہ جس مہنگا کڈنی کا, لیور کا علاج کے لیے اس صوبے کے اس ملک کے عوام کو بھارت جانا پڑتا تھا, وہ علاج اب مفت گمبت سے لے کے کراچی کروایا جاتا ہے. اور چاروں صوبوں سے لوگ یہاں سندھ آ کے اپنے علاج مفت کرواتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے, یہ آپ کی وجہ سے. جہاں صدر زرداری نے ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا, روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پورے کرنے کی کوشش کیا, ویسے ہی آپ کا ہی سندھ حکومت SRSO اور پیپلز کے جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے اس کے ذریعے 10 لاکھ خواتین کو بلا سود قرضہ دلوا کے معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں, اور ہم غربت سے لڑ رہے ہیں. مگر جو آپ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, جو آپ کا تاریخی منصوبہ ہے, وہ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے. اپنا چھت, اپنا زمین کا جو منصوبہ ہے, جس کے تحت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد سب سے زیادہ گھر بن رہے ہیں. پہلے قائد عوام نے غریبوں کو زمین کا مالک بنایا, اور آج میں بلاول بھٹو زرداری 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر بھی دے رہا ہوں اور اپنی زمین کا مالک بھی بنا رہا ہوں. یہ نہ صرف پاکستان, آپ کو یاد ہے وہ شخص جو 10 لاکھ گھر کا خواب دکھاتا تھا نا, ہم 20 لاکھ گھر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. یہ قائد عوام کے بعد نہ صرف پاکستان میں سب سے بڑا منصوبہ ہے, یہ دنیا بھر میں گھر بنانے کا منصوبہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. اس منصوبہ کے ذریعے
ہم نہ صرف غریب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا رہے ہیں، ان کو مالکانہ حقوق دے کے معاشی طور پہ آنے والے قدرتی آفت سے تحفظ دلوا رہے ہیں کہ یہ پکا گھر دلوا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ 20 لاکھ گھر بناتے بناتے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں جو میرا سندھ کے عوام کو روزگار دلوائے گا۔ ہم ویمنز امپاورمنٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا، تو اس منصوبے کے ذریعے ہمارا کوشش یہ ہے کہ گھر کا جو خواتین ہیں ان کے نام کو ہم گھر اور زمین کر دے، تاکہ ہم فیمیلز امپاورمنٹ کریں، ان کے لیے پہلی بار اتنے سارے خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں، وہ معاشی طور پہ مضبوط بن رہے ہیں۔ یہ تو عوام دوست منصوبے، یہ غریب دوست منصوبے، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے سیاست کا مطلب خدمت سمجھا ہے، ہم نے سیاست کا یہ نہیں مطلب سمجھا ہے کہ نفرتوں پھیلانا ہے، تقسیم اور آپس میں لوگوں کو لڑوانا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو منصوبہ ہے، یہ تو صرف اس لیے ممکن تھا، یہ ممکن صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اس سیلاب کے دوران، اور میں نے پہلی دفعہ دنیا کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے، آپ کی وجہ سے میرے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اور تاریخ میں پہلی بار ان سب کو ساتھ بٹھایا کہ پاکستان کو مدد کرنا ہے، اور میں دنیا کو شکر گزار ہوں، چین سے لے کے امریکہ تک، یورپ سے لے کے عرب ممالک تک، کہ ایسے کوئی جگہ نہیں رہا جو پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑے تھے۔ یہ صرف ممکن اس لیے تھا کہ میں آپ کے وزیر خارجہ تھا، اور آج تک اگر یہ منصوبہ جاری ہے، اگر میں بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، زمین کا مالک بنا کے، تو ایک کہ میں وزیر خارجہ تھا اور دنیا نے ہماری مدد کیا، اور دوسرا کہ ہم نے وفاق کو منایا کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ قدرتی آفت ہے، یہ تاریخی قدرتی آفت ہے، یہ کوئی ایک شخص، ایک صوبائی حکومت، ایک ملک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہمیں سب مل کے ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گا، تب میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں گا۔ اور میں شکر گزار ہوں، میں عالمی دنیا کا شکر گزار ہوں، میں وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس منصوبہ کے حد تک وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم جو بھی ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے، ہم وہ ذمہ داری پورا کرتے ہیں۔ جب آپ کا میں وزیر خارجہ بنا تو میں نے اقوام متحدہ میں اس اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز کا صدر اور سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا سے ڈیبیٹ کروائے کہ مسلمانوں کے خلاف جو دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھا دیں۔ ہم نے پاکستان کو
फैटिफ के शिकंजे से निकलवा दिया, GSP प्लस की स्टेटस जिसका फायदा मुआशी तौर पे पाकिस्तान के अवाम को, उसको बचा दिया। और मौसमी तब्दीली की जंग जिसमें पानी का मुनसिफाना तकसीम का जंग शामिल है, उसमें तो हम पाकिस्तान क्या, मैंने ये तो जंग आलमी सतह पे लड़के आया हूं। आपकी वजीरे खारजा की हैसियत में, आपकी वजीरे खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। लिविंग इंडस, पाकिस्तान क्या दुनिया भर के सो रहे थे बाकी सब कि हमारा सिंधु को, आपका इंडस को फाल करना है, बहाल करना है, सेहतयाब करना है। आए पाकिस्तान का साथ दे। ये जो एक जमाने में माइटी इंडस कहा जाता था, इसको हमने बचाना है। और मैं दुनिया का शुक्रगुजार हूं कि ये हमारे बात मान चुके हैं कि हमें माली तौर पे इंडस बेसिन को फाल करने में मदद करेंगे। वो हमें टेक्नोलॉजी के तौर पे इंडस को बचाने में हमारे साथ देंगे। अरे ये क्या, मैं बतौर आपका वजीर खारजा जो यकतरफा फैसले भारत ले रहा था, जो आपका पानी पे डाका भारत करते आ रहा है, मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं, करता रहूंगा। जो साहली इलाकों के हक है, जो लोअर रिपेरियन का हक है, जो आपका केस है, वो तो हम आलमी दुनिया में लेके लड़ते आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के ये एजाज हासिल है कि 1973 की आइन, सदर जरदारी को ये एजाज हासिल है कि 18वीं तरमीम वो भी मुत्तफिका। हम ये तो नहीं कह सके कि मैं मुत्तफिका आईनी तरमीम करके आया हूं। जितने हमसे हो सका वो कंसेंसस बनाना, बट आइन तरमीम करके आया हूं कि माहौलियाती जो आपका एनवायरमेंटल राइट है, वो आपका बुनियादी आईनी हक है। एनवायरमेंटल राइट्स में साफ पानी का हक आता है। ये हर माहौलियात में जो भी तमाम मंसूबे हैं वो हमने पहले नहीं था। आइन में जो माहौलियात का टॉपिक है वो हमारे आइन में मौजूद नहीं था, वो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाया। हमने जो आपका पुराना मुतालबा कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल से लेके आज तक मुतालबा, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा तो थी कि अदालती इस्लाहात करूं, वो अदालती इस्लाहात, आईनी अदालत,
مگر ساتھ ساتھ قائد عوام کا عدالتی قتل سے لے کے ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ آئینی عدالت ہوگا اور سارے صوبوں کا برابری کا نمائندگی ملے گی، تاکہ وہ شکایت جو اپنے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ملتے ہوئے سنا تھا، انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ شکایت نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کامیابی ہے کہ آئین اب کہتا ہے کہ چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندہ ہوگا۔ جہاں ماضی کے کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم پہ یہ فرض بھی ہے کہ ہم آج کے مسائل کا مقابلہ کریں، موجودہ دور کے جو مسئلے ہیں ان کا مقابلہ کرے تاکہ عوام کے مسائل حل ہو۔ حقائق یہ ہے کہ پاکستان تاریخی مسئلے سے گزر رہی ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر نمائندہ کارکن سے لے کے قیادت تک ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام کے مسائل حل ہو۔ جبکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں تیسری بڑی قوت ہے اور ہم 100% اپنی مرضی شاید حاصل نہ کر سکے، مگر ہم مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور مثبت سیاست سے ہی ہم نے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے۔ آج پاکستان ہر طرف سے مسائل کا شکار ہے، معاشی بحران ہے، دہشت گردی عروج پہ ہے، بین الاقوامی سطح پر سازشیں جاری ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو نقصان ہو، اندرونی سیاست کا اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ پورے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ نہ صرف آج مگر یہ نفرت اور تقسیم کا سیاست ہمارے آنے والے نسل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا آپشن ہے؟ کیا ہم نے بھی یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنی ہے، یا کیا ہم نے امید اور یکجہتی کی سیاست کرنی ہے؟ ہم نے مثبت سیاست کرنی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں مثبت سیاست سکھائی ہے، ہم مثبت سیاست کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی پہ آواز اٹھائی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دہشت گردی پہ سب سے بڑی آواز تھی۔ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرتے ہوئے سب سے بڑا قربانی دیے ہیں؟ کیا ہم اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سازشوں اور ہمارے اپنے ملک کی غلطیوں کی وجہ سے دہشت گردی کی دوسری لہر اس وقت بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک عروج پہ ہے؟ جہاں ہمارا جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان کو درست کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا میں رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے،
آج بھی موجود ہے اور ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے کہ ہم نے احساس محرومی کو دور کرنا، پسماندہ علاقوں کو ترجیح دینا، صوبائی خود مختاری کو صحیح معنوں پہ اس پہ عمل درآمد کرنا، جمہوریت کو، انسانی حقوق کو فعال کرنا، مضبوط کر کے ہی ہم یہ نظریاتی جنگ جیت سکتے ہیں۔ مگر اس وقت جو فوری طور پہ ہم نے کرنا ہے ان درندوں کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں۔ اپنی سیاسی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنے بین الاقوامی سہولت کاروں کے بین الاقوامی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کبھی پختونخوا میں رمضان کے مہینے میں کسی مسجد میں جب مسلمان عبادت کر رہے ہو تو خود کش دھماکہ سے لوگ شہید کیا جاتا ہے۔ کبھی بلوچستان میں غریب مظلوم مزدور کو گولی چلا کے شہید کیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے قائدین کو لیاقت باغ کے سڑکوں پہ خودکش حملوں میں شہید کیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے یہ کراچی میں ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو خودکش بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے مہمانوں پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کبھی مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں یا یہ دہشت گرد کبھی قوم پرستی اور علیحدگی پرستی کے پیچھے چھپتے ہیں۔ اصل میں دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی قوم ہوتا ہے۔ یہ کھلونے ہوتے ہیں، یہ پیشور قاتلوں ہوتے ہیں اور وہ جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ عالمی طاقتوں کو اپنے عالمی طاقتوں کو بیچتے ہیں، اپنے مذہب کو، اپنے قوم کو عالمی طاقتوں کو وہ بیچتے ہیں۔ پھر ان کے کہنے پہ، ان کے خرچہ پہ وہ اپنے ہی مذہب کے لوگ کو شہید کر دیتے ہیں، اپنا ہی قوم کے لوگ کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کو مقابلہ کر کے شکست دلوائے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان کو شکست دلوائیں گے۔ ہم ان کو سیاسی طور پہ، بین الاقوامی سطح پہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ اب پاکستان سے جنگ چھیڑ چکے ہیں، پاکستان کے عوام کو شہید کر رہے ہیں۔ اس ایک پوائنٹ پہ، اس ایک ایجنڈا پہ کہ ہم نے اپنے عوام کا تحفظ دلوانا ہے، ان کا قتل کا، بے گناہوں کا قتل کا جواب دینا ہے۔ ہم نے
آپس کے اختلافات بھولنا ہے. اپنے سیاسی اختلافات اس ایک آئٹم کے حد تک. ویسے تو ہزار شکایتیں ہوں گے وفاقی حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے، پولیس سے، فوج سے. وہ شکایتیں ہم کرتے رہیں گے، ہمارا حق ہے کہ ہم کرتے رہیں. ہم محب وطن پاکستانی ہیں تو وہ ہمارا حق بنتا ہے. مگر جہاں تک ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بات ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کا جواب دینے کی بات ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن حکومت کی بات ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں ایک طرف پاکستان کی بات ہے، ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہو، اور دوسری طرف یہ موت کے کاروباری ہو، یہ درندے ہو، یہ پیشور قاتلوں ہو جو ہمارے بے گناہ شہریوں کو قتل کرتے ہیں، جو عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، جو مزدوروں کو شہید بناتے ہیں. دوسری طرف یہ دہشت گرد کھڑے ہو تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، مگر ہر محب وطن پاکستانی کا ذمہ داری ہے کہ اس لڑائی میں، اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا. اور اس وقت حکومت کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ان کا ٹیم کا، اور ہم بطور پیپلز پارٹی اس محنت میں، اس کوشش میں ان کے ساتھ دیں گے. مگر ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. باقی آپ کا جو بھی ایشو ہو، قیدی نمبر 804 جو بھی ہو، وہ سیاست آپ کا حق ہے، وہ آپ کرتے رہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض میں. لیکن جہاں تک یہ پاکستان اور دہشت گرد کا مقابلہ ہے، یہ پاکستان اور بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ ہے، تو اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی ایک جماعت، کوئی ایک صوبہ یہ دہشت گردوں اور ان کے پیچھے جو عالمی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر اگر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو کے متحد ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں گے. میں جانتا ہوں کہ آپ کون سا ایشو کے بارے میں سننے چاہ رہا ہوں، اس پہ آ جاؤں گا، تھوڑا انتظار کیجیے. تو معیشت، آپ کا ترقی، ملک کا ترقی، معاشی ترقی سے منسلک ہے. کچھ تو ایک دو باتیں پہلے ہی کروں گا، وہ بات کروں گا تو آپ چلے جائیں گے، پہلے میں دوسری باتیں کروں. تو
جہاں تک معاشی ایجنڈا ہے، عوام کو ترقی، روزگار، بے روزگاری سے نکالا، غربت کے لکیر کے نیچے سے نکالنا، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ حکومت وقت کا کلیم ہے کہ انہوں نے مہنگائی پہ اثر ہوا ہے اور اب مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی منشور میں یہ شامل تھا کہ ہمیں مہنگائی میں کمی چاہیے. تو ہم حکومت کی یہ جو کامیابی ہے اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کا اثرات پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہو. ساتھ ساتھ جہاں جہاں میں جاتا ہوں پاکستان کے عوام کا یہ تو مطالبہ ہے، یہاں کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ روزگار کے مواقع دیا جائے، اور جہاں ہم اپنے محدود وسائل سے اپنی تو محنت جاری ہے. جیسے میں نے کہا کہ پیپلز ہاؤسنگ کے ذریعے ہم نے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کیے. باقی ہم نے سندھ حکومت کو کہا ہے کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرے اور ویب سائٹس کے ذریعے، آئی ورک فار سندھ کے ذریعے یہ روزگار کے مواقع فراہم کرے. سارے صوبے اپنے کوشش بھی کر رہے ہوں گے، مگر وفاق کی ترجیح کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا عوام کا یہ جو مطالبہ ہے، جیسے مہنگائی پہ قابو کیا ہے ویسے عوام کو روزگار کا یہ مطالبہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ممکن ہے جب ملک میں معاشی ترقی ہو، یہ صرف تب ممکن ہے جب حکومت اپنے فرض ادا کرے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ترقی ہو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو ترقی ہو، ویسے معاشی ترقی ہو جو ہم کہتے ہیں وہ تھر پارکر کا ماڈل کا ترقی ہو. جس طریقے سے آپ کی حکومت نے تھر پارکر کے عوام کو ہمارا کوئلے کے منصوبے میں حصے دار بنائے. اگر اس کمپنی کا منافع ہوتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو معاشی فائدہ ہو. جیسے ہم نے تھر پارکر میں زور دیا کہ کہیں اور کا نہیں، تو مقامی لوگوں کو روزگار دلوانا ہے. جس طریقے سے معاشی انقلاب تھر پارکر میں لے کر آئے ہیں اور وہاں اس ریگستان کے خواتین ٹرک ڈرائیور سے لے کے انجینئر کا کام کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں نہ صرف ترقی ہو مگر انکلوسیو ترقی ہو، جس میں عوام حصے دار بنے اس ترقی کے جو منصوبے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ہمارا ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ پسماندہ علاقے کو ترجیح دیا جائے اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہو. اور حکومت نے ہم سے طے بھی کیا تھا کہ چاروں صوبوں کی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گی. تو میں آپ کو پیپلز پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مشاورت کے بغیر ہم کسی بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ پی ایس ڈی پی اور بجٹ بنائیں گے. ہمیشہ ہمارا مثبت سیاست پہ زور رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مثبت سیاست سے آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. ہم نے ہمیشہ وفاق کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. صوبوں کو وہ حقوق دیے ہیں جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں دی. 1 یونٹ کے بعد یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کے نتیجے میں یہ 4 صوبے بنے. بلوچستان بنا، سندھ بنا، پنجاب بنا، ان زمانے میں NWFP.
یہ وفاق پیپلز پارٹی کے کارکن نے اپنے خون پسینے کے محنت سے، اپنے قربانیوں سے ہم نے یہ جوڑ کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میں ہمیشہ وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور ہر سازش کو ناکام کرواؤں گا. ہم تو پاکستان کھپے کہنے والے ہیں. یہ نہ کھپے کہنے والے تو نہیں ہیں. یہ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. یاد نہیں ہے آپ کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تاریخی تقریر کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ سوات سے پاکستان کا پرچم اتارنا چاہتے ہیں. شہید بی بی نے وعدہ کی تھی کہ میں وہ پاکستان کا پرچم سوات میں لہراؤں گی، اور وہ کام آپ کا حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت نے کروایا. آج ہم تو اپنے شہیدوں کو دفناتے ہوئے پاکستان کا کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. اگر آج ملک کے کسی کونے سے کسی کو یہ خواب دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اتروانا ہے، تو سب سے پہلے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہی جو دہشت گرد کبھی مذہب کے نام کے، کبھی علیحدگی پرستی کے نام پہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کھپے سے ان کو جواب دیں گے. پاکستان کی جو معاشی ترقی روکنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کہ عوام کو جو روزگار کے مواقع، یہ معاشی ترقی دلوا رہے، ان کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ان کے سازش بھی ہم ناکام کروائیں گے. میں وہ تمام قوتوں، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، جو پاکستان کا وفاق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو میں خبردار کرتا ہوں. جو بلوچستان کے حالات کا فائدہ لے کے ہمارا ملک کو، ہمارا پاکستان کو، ہمارا وفاق کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا راستہ روکیں گے. جو پختونخوا میں دہشت گردی پھیلا کے، خوف پھیلا کے وہاں کا حالات بگاڑنا چاہتے ہیں، ملک کو، وفاق کو، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، توڑنا چاہ رہے ہیں، تو ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، ان کو جواب دیں گے. جو پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے محرومیوں کو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، ان کو بھی جواب پاکستان پیپلز پارٹی دے گی.
جو سندھ میں آ رہا ہوں جو سندھ میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی جواب دے گی. یہ آپ جہاں تک وفاق کو کمزور کرنے کی بات ہو تو تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے ہے. جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم کی بات ہو ہمارا تاریخ آپ کے سامنے ہے. کس نے روکا؟ کس نے روکا متنازع ڈیم کے منصوبے کو؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ نام کیا تھی اس کی؟ بھول گئے؟ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. ہاں، وہ وفاق کی زنجیر تھی اور آپ کی آواز تھی. حکومت میں تو تھی نہیں، مگر جب وفاق خطرہ میں آ گئی، جب اس وقت وفاق کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو نظر آ رہی تھی کہ یہ متنازع یک طرفہ فیصلے کے نتیجے میں ہوگا کیا، تو آپ کو پتا ہے کہ آواز سب سے پہلے کہاں سے اٹھا؟ لڑکانہ سے بھی نہیں، سندھ سے نہیں، لاہور کے جیالوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی. سامنے میدان میں پہلے کون اتر آیا؟ لاہور کا جہانگیر بدر اتر آیا. بارڈر پہ سب کو یاد ہے کہ ہمارا اس پہ جو تاریخی جلسہ تھا، جو جب تاریخ لکھا جائے گا کہ یہ منصوبہ کیسے روکا گیا، تو آپ کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں جو دھرنا تھا اس کا ذکر ہوگا. مگر وہ ہمارا جلوس کہاں سے شروع ہوا؟ پہلا جو نکلا، پہلے دونوں طرف سے شروع ہوئے، لیکن پہلا کون نکلا؟ لاہور کے جیالے پہلے نکلے. انہوں نے قافلے سے لاہور سے ہوتے ہوتے سندھ اور لاہور کے بارڈر پہ پہنچے. کراچی سے لے کے وہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پہنچے. ہم نے آواز اٹھائی تھی. اب بتائیں مجھے کہ وہ کون تھا جس نے اعلان کیا کہ میں نے دفن کر دیا ہے یہ منصوبہ؟ کون تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہید بی بی کو شہید کیا گیا. شہید بی بی کی شہادت کے بعد
پیپلز پارٹی نے یہ منصوبہ دفنایا تو کون تھا؟ یہاں بیٹھا ہے ہمارا گجر خان کا جیالہ راجہ پرویز اشرف، بطور آپ کا وزیر پانی نے اعلان کیا کہ دفن ہے یہ منصوبہ۔ اب کنالز کا مخالفت بھائی پیپلز پارٹی ہی اکیلا، پانی کا منصفانہ تقسیم پاکستان بھر میں اور عالمی سطح پہ لگتے آ رہی ہے کہ کون ہوتے ہمیں سکھانا؟ بھائی میں موہنجو دارو سے ہوں، ہمیں کچھ اور نہیں آتا، کچھ اور نہیں آتا۔ ہزاروں سال سے نسل در نسل ایک ہی کام ہمیں آتا ہے کہ دریا کے ساتھ رہنا ہے اور کاشت کرنا ہے۔ کوئی اور مجھے اب کمال ہے، مطلب یہ جدوجہد کے کل شروع ہوا ہے، نثار کھورو کا سر سے یہ جتنا بال نکلا ہے یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ چاہ وہ مشرف کے متنازع یک طرفہ کنالز کے فیصلے ہو یا وہ عمران خان کے یک طرفہ متنازع کنالز کے فیصلے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن برا ہوئے ہیں یہ جدوجہد لگتے ہوئے کہ سندھو پہ دریا نامنظور۔ آپ نے ہمیں سکھانا ہے ہم ماضی میں اس بات پہ مخالفت کرتے ہیں کہ ارسا کا اپنا رپورٹ، یہ میرا نہیں یہ آپ کا بنایا ہوا ارسا کا اپنا رپورٹ پڑھ لے کہ سال اور سال وہ پانی کی قلت کے بارے میں، بلوچستان اور سندھ کی قلت کا کیا، پنجاب کے قلت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر جہاں اس وقت پنجاب میں، جہاں پنجاب کا کسان جو دنیا بھر میں مشہور ہے، پنجاب کے کسان کا اپنا شکایت ہے بھائی کہ پانی کی قلت، ہم کاشت اگر اب یہاں سے لیں گے تو کہاں جنوبی پنجاب کا کاشتکاروں کو نقصان ہوگا، پنجاب کے کسانوں کو نقصان ہوگا۔ آج سے نہیں پہلے سے یہ کہ اپنے اعتراضات ہیں، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی، مشرف کا دور ہو، عمران خان کا دور ہو، یہ موجودہ دور ہو، ایسے کوئی فورم نہیں رہا ہے، ایسے کوئی مورچہ نہیں رہا ہے جہاں میرے سڑکوں پہ چیالوں سے لے کے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندوں سے لے کے، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندوں سے لے کے صدر پاکستان تک یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے
آواز کس نے اٹھائی؟ میں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے. ان کو آج یاد آیا. چلے، ہم نے اسلام آباد میں، کراچی میں پریس کانفرنس کا، میرے رت دیروں والے یہاں ہیں، 27 سے پہلے میں نے آپ کے ہاں رت و دیروں میں صاف پانی کا منصوبہ کا افتتاح کیا. یاد ہے آپ کو؟ کیا وہاں میں نے نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ یہاں آپ کے سامنے 27 دسمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، ہم سب نے مل کے یہ یک طرفہ فیصلہ کو رد نہیں کیا. اس کے بعد جنوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد میں ملتی ہے. پورا پارٹی کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ وجوہات ہے کہ ہم حکومت وقت سے ناراض ہے. 1 سال ہو چکے ہیں، ہم نے شامل نہیں ہوا، وزارتیں نہیں لی. آخر کوئی تو اعتراض ہوگا، کوئی کے اختلاف رائے ہوگا. ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس، جب یہ سب سو رہے تھے، نیند میں تھے آرام سے، یہ نیئر بخاری صاحب نے ہمارا سی کے اجلاس کا وہ ڈاکیومنٹ پڑھا تھا کہ جو حکومت کا یک طرفہ فیصلہ ہے کنالز کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. صدر پاکستان نے جوائنٹ ایڈریس، دونوں سینٹ اور پاکستان کے ممبران سامنے بیٹھے ہیں، پورے ملک، پوری دنیا سے خطاب ہوتا ہے، ایمبیسڈرز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سب کوئی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور صدر پاکستان نے کیا کہا کہ جو حکومت کا یک طرفہ فیصلے ہیں، جو صوبوں کو اعتراضات کے باوجود انڈس سے نیا کنالز نکالنے کے فیصلے ہیں، بطور صدر پاکستان، بطور ایک محب وطن پاکستانی میں ان کا مخالفت کرتا ہوں، اس لیے یہ وفاق کو نقصان پہنچا رہا ہے. مگر یہ وہ قوتیں ہیں نا، کیا کرے، ان کو تو زرداری فوبیا ہے، ہر چیز کے پیچھے ان کو صرف زرداری نظر آتا ہے. مطلب جو فکر نہ کرے، میں وہ بات تو نہیں کہوں گا. مطلب ان کو تو اتنا خوف ہے صدر زرداری سے کہ نیند میں بھی صدر زرداری خواب میں آتا ہے. ان کو اٹھتے ہیں تو وہ چیختے صدر زرداری. اور یہ اب آخر سیاسی یتیم ہے. اور صدر زرداری کا ایک پاکستان کھپے کا نعرہ نہ ہمیشہ کے لیے ان کا نا کھپے کا سیاست دفنایا ہے. تو یہ تو ہر چیز میں کیا بتاؤں، سیلاب آتا ہے، قدرتی آفت، یہ بھی زرداری کی سازش. وہ شخص جس نے پاکستان کھپے کہہ کے یہ ملک بچایا، وہ شخص جس نے پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ کو وہ صوبائے خود مختاری دی جو تاریخ میں کسی صوبہ کو نہیں ملا، وہ صدر زرداری
جو وفاق کا نمائندگی کرتا آ رہا ہے وہ وفاق پہ کیسے سودا کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم ان نفرت اور تقسیم کے سیاست کو جواب دینا پڑے گا. پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں نا، ہم 4 بھائیوں کی طرح ہے. یہ جب 4 بھائی مل کے کسی چیز کا کوشش کرے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. یہ 4 بھائی اکٹھے ہو جائے نا، ہم ایک مکہ مار کے یہ تمام دہشت گردوں کو بھگا دیں گے. یہ 4 بھائی ایک ہو جائے نا تو ہم تمام عالمی قوتوں کے سازشوں کو ناکام کر دیں گے. یہ 4 بھائی جو ہے، یہ 4 بھائی ایک ہو جائے نا تو کوئی پاکستان کی معاشی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتا. یہ سازش کسی نہ کسی صورت میں ہر صوبہ میں موجود ہے کہ صوبوں کو آپس میں لڑوا دے. وفاق کو صوبہ سے لڑوا دے، صوبہ کو وفاق کے لڑوا دے، پنجاب کو سندھ سے لڑوا دے، بلوچستان سے وائس بس. انشاءاللہ تعالی یہ تمام سازشیں ناکام ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ناکام کروائے. ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لے کے ہر ڈویژن میں جائیں گے. ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لے کے پہلا جلسہ وہ انقلابی شہر حیدرآباد سے شروع کریں گے. ہم وفاق کو بچائیں گے، پاکستان کو بچائیں گے، ہر سازش کو ناکام کریں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جالے ہر وقت میں، ہر دور میں تیار ہوتے ہیں. 18 اپریل کو آپ نے میرے ساتھ آنا ہے حیدرآباد. آئیں گے آپ حیدرآباد، پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے، وفاق کو بچائیں گے، پاکستان کو بچائیں گے، دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو جواب دیں گے. پانی کی منصفانہ تقسیم کی جدوجہد میرے ساتھ لڑیں گے. آپ نے ماضی میں بھی ہر سازش کو ناکام کروایا، آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ ہر سازش کو ناکام کروائیں گے. میں تو جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور اور اپنے اصولوں کے مطابق سیاست کرتی آ رہی ہے اور حکومت کے بیٹھے ہوئے جتنے بھی جماعت موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی ہے، قربانیاں دی مگر قومی مفاد کو ترجیح دی. آج قومی مفاد کیا ہے؟ قومی مفاد یہ ہے کہ چاروں بھائی کو بھائی رہنا ہے تو یہ جو منصوبہ ہے، جو یک طرفہ منصوبہ ہے،
जिस तरीके से इस वक्त ये सूबा बनाया गया है, जिसमें नया कनाल्स इंडस से निकालने का नुक्ता भी शामिल है, हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त से, वजीर आजम से कि सुनो, सिंध के अवाम का आवाज सुनो, जनूबी पंजाब के अवाम का आवाज सुनो, पंजाब के अवाम का आवाज सुनो। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। हम पाकिस्तान खब्बे कहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए, तो हमारा जोर होगा, हमारा मुतालबा होगा कि शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं हो। और मैं हुकूमत का इस बात का शुक्रगुजार हूं कि आज तक जो इन कनाल्स का एक्नेक का अप्रूवल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराजात की वजह से मुस्लिम लीग नवाज ने जारी नहीं किया है, मगर यह मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपको वार्न करती आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से मिलके हम उन तमाम कुव्वतों जो वफाक में दूरियां पैदा करने चाहते हैं, जो एक भाई को दूसरा भाई से लड़ाना चाहते हैं, उनको जवाब मैंने और आपको देना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफाक की जंजीर थी, तो आज मैं और आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आवाज है। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आवाज बन के इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना है, पाकिस्तान के गरीब अवाम का नुमाइंदगी करना है, पानी का मुनसिफाना तकसीम के लिए जगह जगह आवाज उठाना है, और आपने मेरे साथ देना है, मेरे साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके कामयाबी हासिल करेंगे। 16 अप्रैल को 16 आप भूल चुके, 16 अप्रैल को बाय इलेक्शन है भाई, वो भी याद है किसका बाय इलेक्शन खोरो साहब? नवाब यूसुफ तालपुर साहब मरहूम, उमरकोट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर तरीन रहनुमा, हम में मौजूद नहीं रहा। ये जो तकीद करते हैं पीपल्स पार्टी, मुझे तो नवाब यूसुफ तालपुर साहब याद आता है, जो इसको आपने
ہر بار نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا اور ہر بار پانی 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 کا منصفانہ تقسیم پہ طالپور صاحب ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ کی طرح اپنا آواز اٹھاتا رہا. کیا یہ عمرکوٹ کے عوام ماننے کے لیے تیار ہے کہ آج سے نہیں ہمیشہ یہ تیر ہی آپ کی نمائندگی کرتی آ رہی ہے؟ نواب یوسف سالپور صاحب کی صورت میں عمرکوٹ کی چاہے وہ کالباغ ڈیم ہو تو نامنظور پیپلز پارٹی کا نمائندہ عمران خان کے دور کی تقریریں آج نکالے طالپور صاحب کی جو کنال کے جی نمبر 804 نے شروع کیے. یہ باقی سب نہ کھپے والے سو رہے تھے یا ان کے حکومت میں اتحادی تھے. تب میرا پارٹی میرا نواب یوسف طالپور صاحب آواز اٹھا رہا. حال ہی میں یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں سخت بیمار تھا, ویل چیئر پہ آتا تھا, مگر پانی کی منصفانہ تقسیم پہ نیا کنال نامنظور کہنے کے لیے وہ اپنی بیماری میں بزرگ اس ویل چیئر سے اٹھ کے آواز عمرکوٹ کے لیے نواب یوسف طالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھاتا تھا. 16 اپریل پہ تیر کا نشان ہوگا, بائی الیکشن ہوگا. سوری 17 پہ بائی الیکشن ہوگا 17 اپریل کو. 17 اپریل عمرکوٹ پہ میں عمرکوٹ کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان عمرکوٹ کی نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان آپ کی نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حق اور سچ کی نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر کو آپ نے جتوانا ہے. 17 اپریل کو عمرکوٹ میں میرا نمائندہ کو جتوا کے 18 اپریل کو ہم نے ساتھ حیدرآباد میں پارٹی کا جشن منانا ہے. پاکستان کھپے کے نعرہ سے نہ کھپے کہنے والوں کو جواب دینا ہے. جیے بھٹو, جیے عوام, پاکستان کھپے. تیاری کر کے اب ہم اپنے شہید قائدین کے لیے دعائیں کریں گے اور